بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اہل سنت علماء کی فضائل اہل بیت پر عظیم کتابیں۔ اب اس موضوع کو اس لیے پیش کیا گیا ہے کہ اکثر شیعہ سنی حضرات میں یہ اشتباہ ہو جاتا ہے، اور بہت سارے اہل سنت جوانوں نے ہمیں بھی یہ لکھا ہے کہ آپ یہ لفظ سنی استعمال نہ کیا کیجئے۔ تو ان کے لیے گزارش اور معذرت یہ ہے کہ حقیقت میں شیعیت کے مقابلے میں، یعنی فضائل امیر المومنین بیان کرنے والوں کے مقابلے میں سنیت نہیں ہے بلکہ ناسبیت ہے۔ اس لیے ہماری ایک ویڈیو بھی موجود ہے، سنی اور ناسبی میں فرق کیجئے۔ تو یہ ویڈیو بھی تقریباً اسی لیے بنائی جا رہی ہے کہ فرق کیجئے عزیزاً، شیعہ حضرات بھی فرق کریں اور اہل سنت حضرات بھی متوجہ رہیں کہ جب لفظ سنی استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد وہی ناسبی ہیں، ورنہ تو الحمدللہ علماء اہل سنت نے ساری زندگی فضائل امیر المومنین کو یوں بیان کیا جو حق کے بیان ہے۔ اور بہرحال اس لیے 4-5 کتابوں کا تعارف ہم کرانا چاہتے ہیں۔ 2 قسم کی کتابیں ہیں، ایک یہ کہ جناب امیر المومنین کے فضائل سے مخصوص کتابیں یا اہل بیت کے فضائل سے مخصوص کتابیں، بلکہ ان کو 3 حصوں میں کریں۔ کچھ ایسی کتابیں ہیں جیسے خصائص نسائی، تو یہ جناب امیر المومنین کے فضائل کے متعلق ہے۔ کچھ ایسی کتابیں ہیں جو اہل بیت کے فضائل ہیں، جیسے مودۃ الکبریٰ، یا ہم یہاں پیش کریں گے کہ جناب سبط ابن الجوزی کی تذکرۃ الخواص۔ اب اس میں 12 اماموں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور تیسری کتابیں وہ ہیں جو ضمناً، یعنی بعض عناوین کے تحت جو ہیں وہ جناب امیر المومنین کی یا اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ تو ہم ترتیب سے 4-5 کتابوں کا نام اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ الحمدللہ اہل سنت کے علماء کی طرف سے سینکڑوں کتابیں ایسی موجود ہیں، اور ناسبی ہر دور میں فضائل علی کو چھپاتے رہے اور اس پہ پردے ڈالتے رہے، لیکن علماء اہل سنت اس کو تفسیروں میں بھی، احادیث کی کتابوں میں بھی، تاریخ کی کتابوں میں بھی پھیلا کے اور اپنے بیان میں بھی وضاحت کرتے رہے۔ جب یہ ذکر آتا ہے کہ اہل سنت علماء کی کتابیں، تو سب سے پہلے جو کتاب ذہن میں آتی ہے وہ ہے خصائص نسائی۔ اب خصائص نسائی جو ہیں وہ اس کا اردو ترجمہ جناب علامہ الحاج سائم چشتی صاحب نے کیا ہے، اور یہ کافی پرانا ترجمہ ہے۔ یہ 1407 ہجری دوسری دفعہ یہ کتاب شائع ہوتی ہے۔ بہرحال اس کتاب میں انہوں نے مقدمے میں کافی تفصیل لکھی کہ کیسے کیسے فضائل بیان کیے امام نسائی نے، اور پھر ان کو کیا کیا سزا بھگتنی پڑی۔ ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، بس نسائی کے حوالے سے اتنا عرض کرتے ہیں کہ امام نسائی کے ایک شاگرد جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام نسائی نے فرمایا، میں دمشق میں گیا تو وہاں لوگوں کی اکثریت کو دیکھا کہ وہ تاجدار حلعتہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے منحرف ہو چکی تھی۔ چنانچہ میں نے اس امید پر کتاب الخصائص تصنیف کی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت فرمائے۔ محدث دہلوی نے بھی اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے، اور محدثین یہ لکھتے ہیں کہ محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ امام نسائی کی شہادت کا باعث بھی دمشق کے لوگوں کے سامنے اس کتاب کو پڑھ کر سنانا ہے۔ اور بہرحال اس سے زیادہ ہم کچھ عرض نہیں کرتے کہ یہ گویا ایک قسم کے پہلے شہید بھی ہیں جنہوں نے فضائل اہل بیت میں اور بالخصوص فضائل امیر المومنین میں شہادت حاصل کی ہے۔ یہ ہے امام نسائی، اور ان کی رحلت ہوتی ہے 303 ہجری میں۔ اب ایک کتاب جو ہم دوسری کتاب کے طور پر عرض کرنا چاہتے ہیں فضائل کے لیے، اچھی کتاب ہے، مختصر سی کتاب ہے، وہ ہم عرض کر چکے نام پہلے بھی، تذکرۃ الخواص سبط ابن الجوزی۔ یہ 654 ہجری میں رحلت پاتے ہیں، اور اب جی تو چاہتا ہے کہ ان کے فضائل اہل بیت کے حوالے سے کچھ جملات نقل کر دیے جائیں، لیکن ظاہر وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں صفحہ 13 کا 1-2 جملے ان سے نقل کر دوں۔ فہذا کتاب فی فضل الامام العلیم والحبر الحلیم والسید الکریم اخ الرسول وبعل البطول وسیف اللہ المسلول سید الحنفاء ورابع الخلفاء
وابن عم المصطفیٰ و امام الدین و عالمہ و قاضی الشرع و حاکمہ و منصف کل مظلوم من ظالمہ۔ اب یہاں سے جو ہے وہ انہوں نے جناب امیر علیہ السلام کے اتنے القابات بیان کیے ہیں اور یہ سلسلہ آگے جاری رکھا ہے۔ تو یہ ہے دوسری کتاب تذکرۃ الخواص۔ البتہ یہاں ایک درد دل عرض کرتا جاؤں کہ یہ کتابیں جو ہیں وہ اب سنی کتاب خانوں میں بھی آپ کو کم ملیں گے۔ اہل سنت علماء کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ایسی کتابوں کو، وہ سنی کتابیں اہل سنت علماء کی ہیں، ناسبیت سے متاثر نہ ہوں اور ان کتابوں کو عام کریں، اس لیے کہ اگر کسی شیعہ پبلیکیشن سے یہ شائع ہوئی تو پھر اس کا معیار ہی اور ہو جائے گا۔ ایک کتاب جو یہاں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں وہ کتاب جناب ابن ابی الحدید کی، ایک ویڈیو ہم نے اس پہ بنائی ہے کہ جناب ابن ابی الحدید کو آسان الفاظ میں جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہیں، اور بڑے بڑے اچھے اچھے فاضل حضرات سے مولانا مودودی نے بھی کہا کہ یہ شیعہ ہیں۔ وہ ہماری ایک الگ ویڈیو ہے کہ مرنے کے بعد بھی اہل سنت علماء کو شیعہ بنا دیا جاتا ہے چونکہ وہ فضائل علی بیان کرتے ہیں۔ اب میرے حوالے سے چونکہ نہج البلاغہ ہمارا موضوع رہتا ہے تو بہترین فضائل اگر کہیں آپ کو دیکھنے ہوں تو یہ نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید میں دیکھیے۔ اب جی چاہتا ہے کہ وہاں کچھ فضائل بیان کریں، لیکن پھر اشرف العلم، مثلا ایک خلاصہ بیان کروں کہ اس پہلی جلد کے صفحہ 16-17 پہ کہتے ہیں کہ اشرف العلم علم الالہی، کہ علوم میں سے سب سے بلند ترین علم کا نام ہے علم توحید، اور علم توحید اگر ملتا ہے تو علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی سے ملتا ہے۔ ایک کتاب جو مجھے پسند ہے اور میرے پاس ہے، بڑی مشہور کتاب، یہ ہے مناقب علی ابن ابی طالب۔ اس کو اگر آپ دیکھیے تو یہ ابن مغازلی، ان کی وفات ہوتی ہے 483 ہجری میں۔ اب انہوں نے بھی فضائل امیر المومنین کو بیان کیا ہے، اور مثلا ایک جگہ پہ المناشدۃ یوم الشورا، شورا کے دن اہل شورا کے ساتھ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے فضائل بیان کرنے شروع کیے۔ لَأَحْتَجَنَّ عَلَيْكُمْ بِمَا لَمْ يَسْتَطِيعُ عَرَبِيُّكُمْ وَلَا عَجَمِيُّكُمْ يُغَيِّرُ ذَلِكَ، میں علی آپ کے سامنے وہ فضائل بیان کرتا کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں بھی امام فرماتے ہیں، پہلی تعریف جو علی علیہ السلام نے اپنی کی، امام فرماتے ہیں افیکم احد وحد اللہ قبلی قال واللہم اللہ، کوئی آپ میں سے شورا والوں کو کہہ رہے ہیں جناب امیر المومنین، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے مجھ سے پہلے توحید کا اقرار کیا ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ اب یہ کوئی 43 فضائل ہیں جناب امیر علیہ السلام، یہ جملہ فانشدکم باللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اس فضیلت میں کوئی میرے ساتھ شامل ہے؟ اب یہ 33 فضائل ہیں، کس کس فضائل کو بیان کیا جائے؟ اس میں مثلا عمر ابن عبد ود کا بھی تذکرہ کیا، عبد ود کا تذکرہ کیا، آیت تطہیر کا بھی تذکرہ کیا۔ امام فرماتے ہیں فَأَنشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ أَنزَلَ اللَّهُ فِي آیت التطہیر، کہ کیا آپ میں ہے کوئی جس کے لیے آیت انما یرید اللہ نازل ہوئی ہو؟ اور یہ سلسلہ جناب ابن مغازلی نے کیا ہے۔ اور ایک کتاب جو اچھی کتاب ہے اور جوانوں سے یہ کہوں گا کہ پڑھیں اس کتاب کو، وہ ہے امام احمد ابن حنبل جب فضائل صحابہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب مسند میں، انہوں نے ایک پورا باب بنایا اور بڑی تفصیل سے فضائل جناب امیر المؤمنین بیان کیے ہیں۔ اور ان کتابوں کا اگر خلاصہ کروں تو یوں کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہمارے ایک ساتھی، پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، جناب پروفیسر خسرو قاسم، علی گڑھ یونیورسٹی میں انجینئرنگ کے پروفیسر ہیں، اس پہ ایک ویڈیو ہے کہ کس انداز میں انہوں نے خواب میں پیغمبر اکرم کو دیکھا اور پیغمبر اکرم نے فرمایا قاسم خسرو علی کے مرہم پر پٹی لگا، علی کے زخم پر پٹی لگاؤ، مرہم لگاؤ، اور انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو مولانا نے بتلایا کہ یہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ علی کی مظلومیت اور علی کے فضائل کو عام کرو۔ تو پھر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، مجھے بہت پسند ہے، 14 جلدوں میں، الموسوعۃ القبریٰ فی مناقب المرتضی کرم اللہ وجہہ۔ یہ کتاب 14 جلدوں میں ہے، کوئی 100 کے قریب کتابیں ہیں جہاں سے انہوں نے چن چن کے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی اہل سنت کی کتابیں ہیں اور یہی عظیم کتابیں ہیں جن کو عظمت ملی ہے فضائل علی ابن ابی طالب بیان کر کے۔ اس لیے یہ شیعہ سنی کے اختلافات اور ان جھگڑوں میں مت الجھا کیجئے، کوشش کیا کیجئے حقیقی دشمن کو اور مخالف کو سمجھیے۔ ناسبیت، اور ناسبیت کے پیچھے بھی ہماری ایک ویڈیو ہے، شیعہ سنی
اتحاد اور شیعہ اور سنی ایک جسم کے دو بازو، اس کو دیکھیے گا عزیزان، یہ بھی لڑانے میں اور جھگڑے کرانے میں اور مناظرے کرانے میں پیچھے کون سا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو پہچانیے۔ اس لیے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، فضائل علی بھی ایک ساتھ بیان کرتے ہیں، اپنی عبادتیں اور دعائیں بھی ایک ساتھ انجام دیتے ہیں۔ پروردگار ہمیں اس اتحاد و اتفاق کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔